بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام ابو القاسم الحسن بن علی ابن عساکر لکھتے ہیں کہ ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ دو ذبیحے کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیحوں کی اولاد ہیں۔ نمبر ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر دو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس سلسلے میں ایک طویل روایت موجود ہے۔ امام عبداللہ بن محمد بن عبداللہ حاکم نشاپوری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد السنا بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو لوگوں نے اس شخص کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کیا جس کو اس کی خبر ہے۔ انہوں نے کہا، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا، میرے پیچھے شہر خشک ہو چکے ہیں، ان کا پانی سوکھ گیا ہے اور بچے ضائع اور ہلاک ہو چکے ہیں، تو یا ابن بہین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے مال عطا کیا ہے اس میں سے ہم کو کچھ عنایت فرمائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس پر انکار نہیں فرمایا انہوں نے۔ پھر ہم نے کہا، اے امیر المومنین، دو ذبیح کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت عبد المطلب نے زمزم کھودنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کی کھدائی کو آسان کر دیا تو وہ اپنے کسی بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ناموں کی قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نکل آیا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو بنو مخزوم میں جو ان کے ماموں تھے انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ آپ کے رب تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیجئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا دو ذبیحوں کے میں سے ایک ذبیح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ذبیح ہیں۔ امام عبد الملک بن ہشام لکھتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب زمزم کی کھدائی کے وقت حضرت عبد المطلب کی قریش سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے اور وہ سب جوان اور صحت مند ہو کر ان کی مہمات میں ان کے معاون ہوئے تو وہ ان میں سے کسی ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ سب سے چھوٹے اور محبوب بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کے سامنے اپنی نظر کا تذکرہ کیا۔ ان سب نے سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم میں سے جس کو بھی حکم دیں گے وہ آپ اپنی قربانی کے لیے پیش کر دے گا۔ سب مل کر بیت اللہ میں جمع ہوئے اور فال نکالنے والے کو بلایا گیا، ہر بیٹے کا نام تیر پر لکھ دیا گیا، اور جب فال نکالی گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام والا تیر نکلا۔ حضرت عبداللہ مطلب ان کو ذبح کرنے کے لیے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، مگر قریش کے سرداروں نے مزاحمت کی اور کہا، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کا یہ رسم چل پڑی تو پھر کسی شخص کا بیٹا سلامت نہیں رہے گا۔ غرض حجاز کے ایک کانہ سے فیصلہ کرایا گیا۔ اس نے کہا کہ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں قرآن اندازی کرو، اگر 10 اونٹ نکل آئیں تو ان کو ذبح کر دینا، اور اگر پھر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نکلے
تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، اور پھر دوبارہ قرآن اندازی کرنا اور اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہنا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے 100 اونٹوں کے نام قرآن انداز نکل آیا۔ غرض جب 100 اونٹوں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا قرآن نکالا گیا تو 100 اونٹ نکل آئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ علامہ ابو الحسن محمد المہاوردی واقعہ کے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیہ میں 100 اونٹ ذبح کر دی گئے تو عرب میں یہ رسم مقرر ہوگی کہ انسان کی دیت 100 اونٹ ہوگی۔ 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد حضرت مطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر خوشی خوشی گھر لوٹ گئے، اور اس وقت سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 2 ذبی کا بیٹا ہوں، ایک ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسرے ذبی آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فضل و انعام ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمانہ قید کر لیا گیا، ظلمن قید کر لیا گیا تھا، اس لیے لونڈی کہا جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شاہی خاندان سے تھی اور شاہ مصر کے یہاں قید تھی۔ جن روایتوں میں ان کو لونڈی یا خادمہ بتایا گیا وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کو شاہ مصر نے ظلمن لونڈی بنا کر رکھا تھا، کیونکہ پہلے قیدیوں کو لونڈی ہی بنا لیا کرتے تھے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کی ماں حضرت حاجرہ قبطیہ، حضرت حاجر قبطیہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو شیر خوارگی میں مکہ مکرمہ لے آئے۔ یہ اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 137 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 99 سال 89 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبی اللہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک قول میں ہے کہ وہ ذبی اللہ ہے، ان کی اولاد نبی بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال تھی۔ یہ ارض مقدسہ میں فوت ہوئے اور اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس دفن کیے گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، فوت ہو گئی، تو انہوں نے فتنورہ بنت یقتن لانانیہ سے شادی کر لی، اور ان سے مدین، ہدین، نشان، زمران، نشیق اور شیوک پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریباً 3000 سال کا عرصہ موجود ہے۔ یہود اس مدت سے 400 سال کم کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف میں آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 147 سال زندہ رہے اور مصر میں فوت ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو ارض مقدسہ میں لے جایا جائے اور وہاں آپ علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ان کے پاس دفن کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی،
اور کل جو کہانی ہم اس کی بیان کریں گے وہ تعمیر کعبہ کی تاریخ ہوگی۔ تو دوستو اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔